نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، بالخصوص محترم قاری الحافظ محمد اشرف ساجد صاحب اور محترم مکرم قاری امام بخش صاحب اور محترم قاری محبوب عالم صاحب اور محترم حافظ محمد نواز صاحب، اور آج کی ذکر حسین کی اس مجلس کے خصوصی مہمان ہمارے بھائی عزیزم محترم علی رضا کھچی صاحب، ماشاءاللہ، اور آج کی ذکر حسین کی اس مبارک مجلس میں محفل میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب و آل رسول، خادمان اولیاء و صالحین، اللہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج 10 محرم کا دن ہے۔ یہ دن وہ تھا 10 محرم کا کہ اس دن میں جو واقعہ شہادت امام حسین کی صورت میں وقوع پذیر ہوا، وہ واقعہ ایسا تھا کہ زمین بھی حیرت زدہ تھی، آسمان بھی حیرت زدہ تھا، قدسیان فلک کی چیخیں نکل گئی، کارکنان قضاء و قدر چیخ پڑے، اور اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں یہ نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ میرے حسین کی ادا کیسی ہے، حسین کی ادا کیسی۔ آج کی ذکر حسین کی اس مجلس میں وہی آیا ہے جسے بلایا گیا ہے۔ کچی صاحب، ذکر حسین کی مجلس میں کوئی خود نہیں آتا، جو آتا ہے وہی آتا ہے جو بلایا جاتا ہے، اور جو نہیں آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آیا، اسے بلایا ہی نہیں گیا، اسے بلایا ہی نہیں گیا۔ آج کی اس خوبصورت ذکر حسین کی مجلس، اس کو بپا کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، یہ جو ساری ٹیم ہے اس علاقے کی، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان میں بالخصوص محترم نیاز احمد صاحب، محترم غلام مجتبیٰ صاحب، محترم جواد حامد صاحب، اور محترم حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، اور ان کی جملہ ساری ٹیم، اور اسی طرح وہ دوست احباب جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کو منعقد کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سعی و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کا سینہ مدینہ بنے، سب کا سینہ فکر حسینی سے روشن ہو، یہ میری دعا ہے۔ اور کوئی اس پنڈال میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں اور آج ذکر حسین سنیں گے اور جم کے انشاءاللہ سنیں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو،
اور ہر کسی کو در بطول کی خیرات نصیب۔ اب جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس سے قبل ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ذکر حسین کرنے والوں اور ذکر حسین سننے والوں، ذکر حسین صرف ذکر حسین نہیں ہے، یہی ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور یہی ذکر خدا بھی ہے۔ کوئی پوچھے کہ وہ کیسے ہے؟ وہ کیسے؟ بھئی وہ ایسے کہ جس طرح حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، آقا علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی قربت اللہ کی قربت ہے، حضور کی عطا اللہ کی عطا ہے، حضور کا فضل اللہ کا فضل ہے، حضور سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا کا ہے، مصطفیٰ خدا کا ہے۔ اسی طرح لوگوں حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا اللہ کی چاہت ہے، میرے آقا اللہ کی چاہت ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ اس لیے لوگوں ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ اس لیے ہم خدا اور مصطفیٰ کا ذکر کریں گے بشکل ذکر حسین۔ کوئی مت سوچے کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ہم حسین کے ذکر کی صورت میں مولا کا ذکر کر رہے ہیں، مولا کے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب جو موضوع ہے وہ سن لیجئے۔ موضوع میرے ذمہ لگایا گیا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا تاریخی اور سیاسی پس منظر بیان کیا جائے، اور میں نے ڈسکس کیا یہ موضوع، تو میں نے مناسب جانا کہ اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ ایک حصہ جو پہلا ہوگا وہ تاریخی اور سیاسی پس منظر سے پہلے ہم اس کا ایمانی، روحانی اور دینی پس منظر بیان کریں گے۔ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے، پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شہادت امام حسین یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ واقعہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ جیسے کسی پر ظلم ہوتا ہے کوئی قتل ہو جاتا، اس طرح کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک دینی ایمانی پس منظر ہے۔ پہلے ابتدا وہاں سے کرتے ہیں، اور اس کا میں اشارہ کرتا ہوں پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو عظیم قربانی تھی، وہ جو عظیم قربانی تھی، وہ آزمائش جو تھی، اس کی ابتدا اسماعیل تھا، اور اس امتحان اور آزمائش کی انتہا حسین بنا۔ یہ ہے اس کا حقیقی پس منظر ایمانی اور روحانی۔ وہ کیسے؟ توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، رکے گا کچھ نہیں، اترتا جائے گا۔ یہ پیچھے تک جو دوست ابا بیٹھے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے، پیچھے آواز کلیئر ہے؟ اب سنیے، اب داستان عشق و محبت، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے اس آزمائش کی ابتدا ہوئی اور اس کی انتہا شہادت امام حسین پر۔ کس طرح؟ اب وہ واقعہ سنیے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں
کہ 90 برس کی عمر ہو گئی، کھچی صاحب 90 برس عمر ہو گئی اور اولاد کوئی نہ تھی، اولاد نہ تھی۔ اللہ کے حضور دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ باری تعالیٰ مجھے صالح پاک باز بیٹا عطا فرما، دعا کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ بھی بیٹا ہی مانگتے ہیں نا، ایسی بات ہے، مانگتے ہیں تو بیٹا ہی مانگتے، بھی بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہوتی مگر ہم بیٹا مانگتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے، نبی بھی بیٹا مانگتا، وہ یہ نہیں کہتا رب حب لی من الصالحات کہ نیک بیٹی عطا کر، نبی بھی کہتا ہے مولا نیک صالح بیٹا عطا کر۔ بھئی نبی جب بیٹا مانگتا ہے تو نبی کا بیٹا مانگنا اور ہے، اس کا معنی اور ہے، ہم جب بیٹا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بیٹا مانگے، اگر غریب ہو تو سہارا مانگتا، غریب ہو تو اپنے لیے سہارا مانگتا ہے، امیر ہو تو وارث مانگتا۔ اتنی جائیداد ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اس کو کون سنبھالے؟ تو امیر ہو تو وارث مانگتا، بیٹا بیٹا مانگتا یعنی وارث مانگتا، غریب ہو تو پھر وہ سہارا مانگتا۔ مگر لوگوں وہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کی وراثت دنیا نہیں ہوتی، نبی کی وراثت دین ہوتا۔ نبی جب بیٹا مانگتا ہے وہ دنیا کا وارث نہیں مانگتا، وہ دین کا وارث مانگتا۔ نبی جانتا ہے کہ نبوت کا وارث اور دین کا وارث بیٹا ہوتا ہے، بیٹی نہیں ہوتی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مولا 90 برس عمر ہو گئی، یہ جو چراغ نبوت جو تو نے میرے من میں روشن کیا ہے، اس نبوت کا وارث عطا کر، اس نبوت و رسالت کا وارث عطا کر۔ جب انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی۔ اب یہاں پر ایک انسانی فطرت سمجھیے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو 1 سال تو ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو، 1 سال تک اگر اولاد نہ ہو تو کیا بیتتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اور 2 سال گزر جائیں اور اولاد نہ ہو تو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر 5 سال گزر جائیں اولاد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری توجہ پھر اسی طرف ہو جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے بندہ یہی سوچتا رہتا ہے مولا کب اولاد دے گا، کب دے گا۔ اس کی طرف جو وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی طلب اولاد کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا فوکس صرف اولاد ہو جاتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے، دھیان اولاد کی طرف بڑھ جاتی ہے، طلب بڑھ جاتی ہے۔ 10 سال گزر جائیں، 15 سال گزر جائیں اور 20 سال گزر جائیں اولاد نہ ہو، پھر کوئی اچانک کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، یہ دوائی لیں، اس ڈاکٹر کی دوائی لیں تو اللہ اولاد دے دیتا ہے، تو پھر امید پیدا ہوتی ہے کھچی صاحب۔ پھر وہ دوڑا جاتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس، علاج کرواتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، سال ہا سال، پھر اولاد نہیں ہوتی، پھر امید ٹوٹ جاتی۔ پھر کوئی کہتا ہے فلاں حکیم ہے اور اتنی دور ہے، اتنے 100 میل کی مسافت ہے، یا کسی اور صوبے میں ہے، بہت دور ہے، وہ حکیم ہے، اس کی دوائی لو، وہ دیسی دوا دیتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے، تو بندہ دوڑا پھر ادھر جاتا۔ اور پھر جب اولاد نہیں ہوتی پھر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ ہے، وہ تعویذ دیتا، وہ تعویذ دیتے ہیں، وہ دوڑا اس طرف جاتا ہے، کبھی اس در جاتا ہے، کبھی اس در جاتا ہے، کبھی اس در جاتا ہے، امید کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے۔ لوگوں جو وقت گزرتا جاتا ہے اولاد کی طرف میں، طلب میں، رغبت میں، محبت میں، چاہت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر 20 سال کے بعد بھلے بیٹا نہ بھی ہو، بیٹی بھی اگر اللہ دے دے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر پہلے سال بیٹا مل جاتا اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی 20 سال انتظار کے بعد بیٹی ملنے پر خوشی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ اب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو وقت گزرتا ہے اولاد کے لیے طلب بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے، اور 20 سال گزر جائیں، 25 سال گزر جائیں، اور اگر اللہ بیٹی بھی دے دے تو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اب ڈرتا رہتا ہے مولا اب یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، یہ ہر وقت میرے پاس رہے، یہ نعمت مولا مجھ سے چھن نہ جائے۔ اب یہ انسانی فطرت، اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ اب چلے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ 90 سال عمر ہے اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے، تو شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ بولیے 65 سال۔ کتنے سال؟ 65 سال شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں۔ نہ جانے اولاد کی رغبت کتنی بڑھ چکی ہوگی، اولاد کی چاہت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا، اولاد کی طلب اور طرف کتنی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ 65 سال گزر گئے، اب جا کے جب دعا کی اللہ نے بشارت دے دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ بس ہم نے ابراہیم کو ایک غلام جواں سال، غلام سے مراد جواں سال حلیم بیٹے کی خوشخبری سنا دی، خوشخبری سنا دی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، یہ بات شاید آپ نے پہلی بار سنی ہے، یہ جو بات کرنے لگا ہوں، یہ جو فرمایا بے غلام حلیم، کہ ہم نے ان کو غلام حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو لفظ غلام، یہ وہ غلام نہیں جو ہم سمجھتے ہیں قاری صاحب، یہ وہ غلام نہیں جو وہ جو غلام غلابی لفظ استعمال، وہ غلام نہیں۔ یہاں پر غلام سے مراد ہے کہ انسان کی جو عمر جو آگے بڑھتی ہے، عمر کے مختلف حصوں کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ عربی میں ہر حصے کا ایک نام ہے، اور یہ بھی عمر کے ایک حصے کو غلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ یہ آپ کی اب معلومات میں اضافہ ہوگا، توجہ کریں۔ آپ نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، بس توجہ کریں، سنیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا اور 2 سال سے چھوٹا ہوتا، 2 سال سے چھوٹا بچہ جو ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں صبیٌ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبیٌ۔ جب لفظ صبی بولا جاتا ہے تو خبر ہو جاتی ہے کہ ہے مرد، ہے مرد، مگر مرد ایسا ہے کہ جو 2 سال سے چھوٹا۔ لفظ صبیٌ سے خبر ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ بچہ 2 سال کے اوپر چلتا، 2 سال سے لے کر 10 سال سے نیچے اگر ایک دن بھی کم ہو، 2 سال سے لے کر 10 سال کے نیچے تک یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، اس عمر میں بچے کو پھر صبیٌ نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں طفل۔ کیا کہتے ہیں؟ طفل۔ طفل، اور طفل کا معنی ہوتا ہے شرارتی بچہ۔ اس کا معنی کیا؟ شرارتی بچہ۔ اور پھر جب وہ بچہ پھر جب 10 سال کے اوپر جاتا ہے تو 15 سال کی عمر کے نیچے یہ جو دورانیہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غلام۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غلام۔ اور جب 15 سال سے بڑا ہو جاتا ہے اور 20 سال سے چھوٹا ہو تو پھر اسے کہتے ہیں شباب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شباب۔ جس طرح امام حسن و حسین کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے ان جوانوں کے سردار ہوں گے کہ جو شباب ہوں گے، یعنی جن کی موت 15 سال سے لے کر 20 سال کے دورانیے میں جن کی موت ہوگی، وہ شباب جو ہوں گے ان کے سید اور آقا اور سردار جنت میں حسنین کریمین ہوں گے۔ آپ نے یہ لفظ بھی سمجھ لی، آج حدیث میں یہ سنتے تو ہوں گے، اب آپ کو خبر ہو گئی کہ شباب سے مراد کون سے جوان؟ جن کی عمر 15 سال کے اوپر اور 20 سال کے نیچے ہو اسے کہتے شباب، اور پھر جس کی عمر 20 سال کے اوپر ہو اور 40 سال سے نیچے ہو پھر اسے کہتے رجل۔
کیا کہتے ہیں؟ راجلون، راجالون، راجل کہتے ہیں پختہ مرد، پختہ مرد۔ پھر جب عمر 40 سال کے اوپر جاتی ہے، 60 سال تک کی، اس دورانیوں کو کہتے ہیں کاہولن۔ کیا کہتے ہیں؟ کاہولن۔ اور یہ لفظ بھی حدیث مبارکہ میں آئے، میرے آقا نے ابو بکر و عمر کے لیے فرمایا، جس طرح حسنین کریمین کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ابو بکر و عمر کے لیے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کاہول اہل الجنہ۔ حدیث کی سمجھ آ گئی؟ جب فرمایا سیدہ کاہول اہل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر و عمر جنت کے ان مردوں کے سردار ہوگے کہ جن کی عمر 40 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہو، انہیں کہتے کاہول، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کاہولن۔ اور پھر جب 60 سال کے اوپر عمر جائے، چاہے 100 سال تک چلی جائے، اس سے اوپر جتنی بھی بندہ عمر پائے، پھر اسے کہتے شیخ۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی زیادہ مشکل تو نہیں تھی، سمجھ آ گئی؟ اسے آپ آدھے عربی دان ہو جائیں گے، جب بھی لفظ آئے گا کاہول، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ جب لفظ آئے گا غلام، آپ کو خبر ہو جائے گی یہ کتنی عمر کا ہوگا۔ جب لفظ آئے رجل، پتا چل جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کتنی اس کی عمر ہوگی۔ جب شیخ کہہ دیا جائے، شیخ کبیر، تو پھر خبر ہو جائے گی 60 سال کے اوپر ہے، یہ 60 سال کے، تو آسانی ہو جائے گی عربی سمجھ لیں۔ اب چلے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی غلام وہ جو 10 سال سے لے کر 15 سال کا دورانیہ عمر کا ہوتا ہے، اسے غلام کہتے ہیں۔ ارے آپ نے غلامی کا دور، غلام کا دور بھی پایا، شباب کا دور بھی پایا، رجل کا دور بھی پایا، اور آپ نے کاہولن کا دور بھی پایا، اور شیخ کبیر کا دور بھی، اکبر کا دور بھی پایا، مگر کیا وجہ ہے؟ کچھ اور نہیں کہا، غلام کہا۔ خاص طور پر اس حصے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس عمر میں 13 سال کی عمر تھی، اس عمر میں ان کے ہاتھ پر، اسماعیل کے ہاتھ پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا، عرش والے بھی حیران ہوگے، عرش والے بھی حیران ہوگے، فرش والے بھی حیران ہوگے۔ اس لیے بے غلام کہا۔ کیا کہا؟ بے غلام۔ وہ بیٹا آگے، اب آگے بڑھتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں، بات کو ذرا میں مختصر کر لیتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، اور فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا۔ پہلے تو انسانی فطرت دیکھیے کہ 65 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تو محبت کا عالم کیا ہوگا؟ رغبت کا، چاہت کا، الفت کا، اور طلب اور طرب کتنی بڑی ہوگی۔ اور جو بچہ پیدا ہوا عام بچہ نہ تھا، وہ پیکر حسن بھی تھا، پیکر جمال بھی تھا، پیکر خوبی بھی تھا، پیکر کمال بھی تھا۔ ان کی محبت ابراہیم کے دل میں گھر کر گئی۔ آواز آئی کہ ابراہیم یہ ٹھکانہ تو ہمارا تھا، یہ ٹھکانہ تو ہمارا تھا، یہ گھر تو میرا تھا، اس گھر میں کسی اور کو بسا لیا ہے۔ فرمایا میرے بندے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ تیری چاہت وہ ہے جس کے پیچھے تو چلے گا تو تباہ ہو جائے گا، اور میری چاہت وہ ہے کہ جب تو میری چاہت کے پیچھے چلے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں تیری چاہت بھی تجھے مل جائے گی، تیری چاہت بھی تجھے مل جائے گی اگر تو میری چاہت کے پیچھے چلا۔ لیکن اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے چلا، بندے کی چاہت کیا ہے؟ دنیا۔ بندے کی چاہت ہے مال دنیا، بندے کی چاہت ہے دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، اولاد، رشتے، ناتے، بہن بھائی، یہ سب دنیا ہے۔ فرمایا دنیا کے پیچھے چلا تو یہ دنیا تجھے خراب کرے گی، دنیا تجھ کو برباد کر دے گی، اور جب تو میری چاہت کے پیچھے چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیری چاہت بھی تجھے مل جائے گی،
تیری چاہت بھی تجھے مل جائے گی. اب یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, بڑا ایمان افروز واقعہ. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ سنیے کہ امام حسن بصری کو اللہ نے ایک منظر دکھایا کہ ایک بڑھیا تھی, بڑی بوڑھی عورت اور بڑی ہی بدصورت عورت. اتنی بدصورت کہ ایسی بدصورت عورت آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. وہ بدصورت عورت آگے بھاگی جا رہی ہے اور پیچھے سارا مجمع لگا ہوا ہے, مرد ہیں, عورتیں, جوان ہیں, بچے ہیں, بوڑھے, سارے اس کے پیچھے پیچھے ہانپتے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور اس پر نہ تھکاوٹ تاری ہوتی نہ تھکتی ہے, وہ ہنستی جاتی ہے. جب وہ ہنستی ہے تو اس کی اتنی مکروہ مسکراہٹ ہے, اتنی بدصورت, مگر لوگ پاگل پڑے ہیں, اس کے پیچھے ہوئے پڑے ہیں. آپ نے اس کو روکا, فرمایا روک, تو شے کیا ہے؟ بوڑھی عورت, نہ تجھ میں حسن ہے نہ جوانی ہے, تو شے کیا ہے؟ تو ہے کیا شے؟ وہ کہنے لگی کہ حسن بصری, تو نے مجھ سے مکھ پھیر رکھا ہے, اس لیے تو نہیں جانتا میں کون ہوں. میں تعارف کرواتی ہوں, میں دنیا ہوں, میں دنیا ہوں. میں کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی, میں کبھی کسی کی نہیں ہوئی. جو میرا ہو کر زندگی گزارتا ہے میں اسی طرح اسے دوڑاتی ہوں, اس کو دوڑاتی ہوں, اس کو خراب کرتی ہوں. میں کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی. لوگوں, اس دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہ ہوئے, فرعون ہوئے, شداد ہوئے, حمان ہوئے, اور اسی طرح نمرود ہوئے. جو بھی دنیا سے گیا خالی ہاتھ, دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. فرمایا میں کسی کی نہیں ہوتی. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم, ایک میری چاہت ہے, ایک تیری چاہت ہے, اور مراد ہر انسان ہے, ہر بندہ, کہ بندے اگر اپنی چاہت کے پیچھے چلا تو تباہ ہو جائے گا. میری چاہت کے پیچھے چل. جب تو میری چاہت کے پیچھے چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیری چاہت بھی تجھے مل جائے گی. جب یہ مقام دیکھا اللہ نے تو عالم رویا میں خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا خواب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حکم ہوا کہ ابراہیم پیاری شے ذبح کر دے, پیاری شے ذبح کر دے. اگر آپ سے کہا جائے کہ پیاری شے ذبح کر دے تو جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسی کو ذبح کریں گے. حالانکہ پیار اولاد سے زیادہ کرتے, کبھی ذہن میں آئے گا کہ اولاد کو بھی ذبح کرتا؟ بولی, 1000 اونٹ ذبح کر دیے. کتنے اونٹ؟ 1000 اونٹ ذبح کر دیے. اگلے دن پھر خواب آیا, ابراہیم پیاری شے, پیاری شے. اگلے دن 2000 اونٹ اور ذبح کر دی. قربانی یاد رکھ لو, اور سنت ابراہیمی جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے, مولا کی چاہت کی چھری سے اپنی چاہت کو ذبح کرنا, یہ سنت ابراہیمی ہے. اگر جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہوتی, اسی کا نام قربانی ہوتا, تو وہ 3000 کر چکے, وہ تو 3000 کر چکے. تیسرے دن خواب آیا. اب خواب نکھر کر سامنے آ گیا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے. جب بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو جان گئے, پہچان گئے. اور جس دن جانے وہ 9 ذوالحج تھا. وہ کیا تھا؟ 9 ذوالحج. اور 9 ذوالحج کا دن اسے کہتے یوم عرفہ. کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. اللہ کے حکم کو, اللہ کی منشا کو جان لیا, پہچان لیا, اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں, یوم عرفہ کہتے ہیں. اب اگلا دن آیا, رات کے وقت خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح, میں تجھے ذبح کرتا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر, کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے, وہ کر گزریے. اب یہاں پر میں مختصر کرتا ہوں. باپ بیٹا تیار ہو گئے. فلما اسلم, دونوں نے سر جھکا دیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا, پیشانی کے بل لٹا دیا, اور چھری تیز چلا دی. مگر چھری کو کاٹنے کا حکم نہ تھا,
کاٹنے کا حکم نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، نور محمدی چمک رہا تھا۔ ارے وہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو فرشتے طواف کرتے تھے، فرشتے طواف کرتے تھے۔ وہ نور محمدی جو یونس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے مگر محفوظ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ وہ نور محمدی، وہ نور محمدی جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو اس کے صدقے سے کشتی نوح ڈوبی نہیں، کشتی نوح ڈوبی نہیں۔ اور یہی نور محمدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اس کے صدقے سے وہ بچ گئے، چھری کو کاٹنے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا سکینن، اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے، کاٹ دی کو نہیں۔ چھری نے کہا رب جلیل کہتا ہے کہ نہ کاٹوں، خلیل کہتا ہے کہ کاٹوں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ فرمایا تیرا کام ہے کاٹنا، تو اپنا کام کر۔ تو کہنے لگی وہ چھری آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا۔ جس آگ نے آپ کو جلانے سے جس خدا نے روک دیا، آج اسی خدا نے کاٹنے سے مجھے روک دیا۔ میں بے بس ہوں، میں کیا ہوں؟ بے بس ہوں۔ بس حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں میری قربانی قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ غم تھا۔ نوک کو پکڑا اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی، کیونکہ باپ تھے اور باپ کی چاہت تھی، باپ کی محبت تھی، باپ کی محبتوں کا مرکز تھا اسماعیل۔ نوک رکھی، آنکھیں بند کی اور زور لگایا، اندر تک چھری دھنستی چلی گئی، خون کا پھوارا نکلا، گرم گرم خون کا پھوارا اچھلا۔ خوش ہو گئے کہ قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کھولی وہ اسماعیل نہ تھے، وہ ایک مینڈا ذبح پڑا ہوا تھا۔ اسماعیل کھڑے مسکرا رہے، مسکرا رہے، جبریل کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ آواز آئی یا ابراہیم نادیناہ، یا ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ تو چپ خاموش ہو جا، چپ ہو جا، اب بس کر، اب تو بس کر، رک جا۔ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ مولا یہ جو قربانی کا حکم ہوا تھا کہ میں اپنی اولاد کو، اپنی چاہت کو ذبح کروں، اپنی چاہت کو ذبح کروں، فرمایا کہ اسماعیل تیری چاہت ہے مگر نور محمدی اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے اور ان کی نسل سے نبی آخر زمان پیدا ہو گئے۔ مولا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، قربانی تیری نسل سے لی جائے گی۔ قربانی قبول کی گئی، مؤخر ہو گئی، سیمپل کے طور پر، علامت کے طور پر مینڈا ذبح کر دیا گیا، مگر جسے کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ذبح اسماعیل کو عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا، عظیم ذبح کے ساتھ، ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ اس ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہ مینڈا جو ذبح ہوا، یہی کہتے ہیں نا لوگوں، مجھے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا ہو، پیغمبر زادہ ہو، اس کی قربانی کو تو قرآن ذبح کہے، انی اذبح اسے ذبح کہے، اور ایک جانور کی قربانی عظیم کیسے ہو گئی اس کے مقابلے میں؟ عظیم کیسے ہو گئی؟ تو ذبح عظیم وہ قربانی بنتی ہے جو تعلق میں، محبت میں، چاہت میں، رغبت میں، طلب میں اسماعیل سے بڑھ کر ہو، اسماعیل سے بڑھ کر ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ جب نور محمدی چمک رہا تھا اس کے صدقے سے یہ قربانی مؤخر ہوئی، مگر وہ قربانی وجود محمد پر منتقل ہو گئی،
وجود مصطفیٰ پر منتقل ہو گئی۔ اب رب نے چاہا کہ محبوب اس قربانی کا محل اللہ نے، اس قربانی کا مظہر اللہ نے محبوب کی ذات کو نہیں بنایا، محبوب کے محبوب کو بنایا، حسین کو بنایا، حسین کو بنایا۔ یہ ہے شہادت امام حسین کا ایمانی، روحانی اور دینی پس منظر۔ یہ تسلسل تھا اس قربانی کا، اور حسین آج قربانی دے کے در حقیقت ذبح عظیم بننے والا تھا۔ ذبح عظیم کیسے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور حضور کے بیٹے حسین۔ ارے اسماعیل ذبح کہلائے کیوں کہ وہ ابراہیم کے بیٹے، حسین عظیم کہلائے کہ وہ مصطفیٰ کے بیٹے۔ نسبت کو دیکھیے، وہ حضرت ابراہیم کے فرزند، یہ مصطفیٰ کے فرزند، وہ حضرت ابراہیم کی چاہت اور حسین مصطفیٰ کی چاہت۔ یہ ہے اس کا ایمانی اور روحانی پس منظر۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر دوسرے حصے کی طرف ہم چلے آتے ہیں۔ پانی دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، کربلا کے شاہ حسین۔ اس عظیم سعادت کے لیے حسین کو چن لیا گیا، اس عظیم منصب کے لیے حسین کو چن لیا گیا۔ اب اس کے پس منظر میں تاریخی واقعات کیسے رونما ہوئے اور سیاسی اس کا پس منظر کیا ہے، اب وہ سنیے۔ آقا، میرے آقا نے اپنی حیات مبارکہ میں امت کو بتا دیا تھا کہ بعد میں میرے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، اور انہی باتوں میں سے ایک حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں، اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب، امام حاکم نے بیان کیا المستدرک میں، اسی طرح اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، پھر اسی طرح امام طبرانی اپنی طرق اور اپنے اسانید میں اس حدیث مبارکہ کو لائے، اور اس کے جو راوی ہیں، زیادہ تر راوی، زیادہ مقامات پر جو راوی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے غلام ہیں، اور کتابوں میں آتا یہ حضور کے غلام نہیں تھے، یہ در حقیقت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے غلام تھے، اور انہوں نے آزاد کر دیا تھا کہ میں آپ کو آزاد کرتی ہوں، مگر ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہنا، حضور کی قربت میں رہو، حضور کی خدمت میں رہو۔ یہ ہر وقت صحابی حضور کی خدمت میں رہتا تھا، اور سفینہ ان کا اصل نام نہیں تھا، ان کا نام تھا رومان۔ ان کا نام کیا تھا؟ رومان۔ مگر سفینہ نام اس طرح پڑا کہ ایک بار جنگی بیڑے میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ نے بہت سا سامان اٹھایا ہوا تھا، ایک صحابی نے اور سامان ان پر لاد دیا۔ پہلے اتنا سامان بوجھل ہیں چل رہے، کسی نے اور سامان لاد دیا، مگر چل پڑے۔ میرے آقا کی نگاہ پڑی تو مسکرا کر میرے آقا نے صحابی سے فرمایا انت سفینہ، سفینہ تو تو خود ہے، کشتی تو تو خود ہے۔ اس دن سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے نام سے نہ پکارا کرو، جو نام میرے مصطفیٰ نے دیا اس نام سے پکارا کرو۔ یہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے زیادہ طرق میں یہ حدیث مبارکہ، وہ سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ خلافت میرے بعد، اب غور کریں، خلافت میرے بعد 30 برس تک رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون ملکا، پھر ملوکیت کی ابتدا ہوگی، پھر ملوکیت بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ 30 برس تک میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی، خلافت راشدہ رہے گی۔ اب حضور کی یہ پیشین گوئی، حضور کی یہ پیشین گوئی، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کی مدت کتنی ہے؟ 2.5 برس۔
اب کلیکشن کرتے جائیں، کتنے برس؟ 2.5 برس۔ پھر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے 10 سال۔ کتنے ہو گئے جی؟ 12.5 برس۔ پھر خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین، پھر 12 برس یہ خلافت کے عہدے پر متمکن رہے۔ کتنے ہو گئے؟ 24.5 برس۔ پھر 5 برس مولا علی شیر خدا اس عہدے پر رہے۔ کتنے ہو گئے؟ 29.5 برس۔ اور پھر 6 ماہ، کتنے ماہ؟ 6 ماہ مولا حسن امام حسن مجتبی 6 ماہ تک اس عہدے پر متمکن رہے۔ تو یہ 6 ماہ امام حسن کے ڈال کے یہ 30 سال پر مشتمل دورانیہ حضور کے بعد یہ جو 30 سال ہیں یہ خلافت راشدہ کے سال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے سال ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، جب یہ حدیث آپ سے مروی ہوئی آگے چلی تو کسی نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا تھا حق کیا تھا، وہ جو بھی کیا تھا وہ حق کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت سفینہ فرمایا یہ جو ابن الزرقہ ہے، یہ جو مروان کی اولاد ہے، ان لوگوں کو کہتے تھے مروان کی اولاد، یہ جو مروان کی اولاد ہیں یہ اس دنیا میں بھی جھوٹے ہیں، اگلی دنیا میں بھی جھوٹے ہوں گے۔ آپ میری بات سمجھے؟ اسی طرح غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ آپ نے نام سنا ہوگا، اور آج بھی سعودی عرب میں سب سے زیادہ بڑا فتویٰ انہی کا چلتا ہے، علامہ ابن تیمیہ۔ ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو کیا وہ حق کیا، اور مولا علی شیر خدا کی خلافت راشدہ نہ تھی، اور بنو امیہ کے اندر جو حکومت چلی وہ بھی خلافت راشدہ تھی۔ یہ سن کر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پر، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر، اور خلافت بنو امیہ میں چلتی رہی، جو بندہ یہ باتیں کہے فرمایا وہ اپنے گھر میں پلنے والے گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ اپنے گھر میں پلنے والے گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف، کند ذہن اور گمراہ شخص ہے جو ایسی بات کرے۔ چنانچہ آگے سنیے، یہ 30 برس خلافت راشدہ کے ہوئے، اور آقا نے فرمایا ثم تکون ملکا، پھر ملوکیت کی ابتدا ہوگی، یعنی خلافت راشدہ جو منہاج علی النبوت پر تھی، ریاست، اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اب اس میں بادشاہت کے عنصر، ملوکیت، اسلامی حکومت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اسے اسلامی حکومت کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ملوکیت کی ابتدا ہوگی۔ اب سنیے کہ جب مولا علی شیر خدا خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی اب ذرا کان کھول کر بڑی نازک باتیں میں کرنے لگا، اور ایک ایک فکرہ بڑی میں احتیاط سے بولوں گا۔ کچی صاحب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بعد میں اگر کوئی رولا ڈالے تو ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ بڑی احتیاط کے ساتھ۔ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے میں اس طرح بیان کروں گا کہ جس طرح تیز دھاری تلوار کے اوپر کوئی چلتا ہے، میں اس انداز سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے گی، نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا۔ بے ادبی اور گستاخی ہمارا شیوا نہیں ہے، مگر چونکہ موضوع دیا گیا ہے کہ شہادت امام حسین کے تاریخی کا پس منظر، تاریخی پس منظر اور اس کا سیاسی پس منظر، مولا علی شیر خدا، توجہ کریں، اب دھیان سے میری گفتگو سنیے گا، توجہ ہے بھائی، جو سو رہے ہیں ان کو یوں کر کے ذرا بیدار کر دیں، بے شک کر دیں۔ اب ذرا جاگ کے بیٹھے۔ جب مولا علی شیر خدا نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا تو پہلے دن سے دمشق کے اندر، دمشق کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ گورنر تھے دمشق کے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کی خلافت کو قبول نہ کیا۔
مولا علی شیر خدا کی خلافت کو قبول نہ کیا، اور اس کا ریزن یہ بتایا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ پہلے لیا جائے، باقی کام بعد میں، پہلے ان کا قصاص لیا جائے۔ مگر مولا علی شیر خدا کا موقف یہ تھا کہ نہیں، قاتل بھاگے نہیں جا رہے، ان پر مقدمہ چلے گا، کیس چلے گا، وقت لگے گا، مگر خارجیوں کا فتنہ پل بڑھ رہا ہے، پہلے ان کی جڑوں کو کاٹا جائے گا۔ اس اختلاف کی بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلافت کا انکار کیا اور آپ کی حکومت کو نہ مانا، اور اپنی الگ حکومت کا دمشق کے اندر، شام میں اور دیگر ارد گرد کے گورنروں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی الگ حکومت کا اعلان کر اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ اسی طرح تھا جیسے ریاست کے اندر ریاست بنانا، ریاست کے اندر ریاست بنانا۔ اب یہ جو اقدام تھا الگ جدا گانا اعلان حکومت، ایک جدا ریاست قائم کر دی گئی۔ اب یہ جو اقدام تھا ذرا کھل کر کھلے آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ سنیے، یہ جو اقدام تھا ائمہ اہل سنت کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سیاسی خطا تھی، ان کی سیاسی خطا تھی، یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مگر چونکہ صحابی ہیں، کیونکہ حضور کے صحابی ہیں، اور میرے آقا نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا الصحابی کلہم عدول، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس امر رسول کو سامنے رکھ کر، اور وہ صحابی ہیں، شرف صحابیت کو سامنے رکھ کر ہم بدنیتی کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور صحابی ہونے کے ناطے اسی طرح ان کا ادب کرتے ہیں جس طرح دوسرے صحابہ کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور یہی ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا عقیدہ کہ محض صحابی شرف صحابیت کی بنا پر ہم ان کا دفاع ذات کا اس طرح کرتے ہیں کہ بد نیتی کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتے، مگر ان کے اقدام کو خطا کہتے ہیں اور خطا اجتہادی کہتے ہیں تاکہ ادب قائم رہے، تاکہ ادب قائم رہے۔ خطا اجتہادی بد نیتی کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتے، جو بندہ بد نیتی ان کی طرف منسوب کرے، ان کو گالی گلوچ دے، ان پر تال و تشریح کے تیر برسائے اور ان کی گستاخی کرے، یہ قطعاً حرام ہے۔ اس لیے کہ حقائق جتنے بھی بڑے ہوں سن کر پڑھ کر دماغ خراب ہوتا ہے۔ ارے حقائق جتنے بھی بڑے ہوں، کچی صاحب، حقائق جتنے بھی بڑے ہوں مگر ساری حقیقتوں سے بڑی حقیقت ادب ہے، ساری حقیقتوں سے بڑی حقیقت ادب ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہر واقعہ سے بڑا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، نسبت مصطفیٰ کا ادب ہر شے سے بڑا ہے۔ واقعات جتنے بھی ہوئے آقا کا حکم سامنے ہے، آقا کی نسبت سامنے ہے، آقا کی نسبت سامنے ہے، اور پھر مولا علی شیر خدا کا بیہیو اور رویہ سامنے ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کبھی زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا، امام حسن مجتبیٰ نے کبھی برا بھلا نہیں کہا، مگر اس کے باوجود ہم اتنا کہتے ہیں، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں کہ صحابی ہیں، ایسے صحابی ان کا ادب ہے، مگر وہ جو اقدام مولا علی شیر خدا کے خلاف تھا، مولا علی شیر خدا خلیفہ برحق تھے، آپ کی خلافت خلافت راشدہ تھی، اور آپ نے سیاسی طور پر برحق حکومت کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف ایک قسم کی سیاسی بغاوت کی تھی، مگر اس کے باوجود ہم ان کی بے ادبی نہیں کرتے، ان کی شخصیت کو کی طرف بدنیتی منسوب نہیں کرتے، مگر ان کے اقدام کا بھی دفاع نہیں کرتے۔ ہم کہتے خطا ہے، کیا کہتے ہیں؟
یعنی ہم گڈ بڈ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا. جو بندہ اس طرح کی بات کہے وہ نیرا جاہل ہے. جو بندہ ایسی بات کہے کہ بھئی وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا، نہیں، حق صرف مولا کائنات کی طرف. یہ اہل سنت کا عقیدہ. حق مولا حسین مولا علی کی طرف تھا، مولا علی کی طرف. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی شرف صحابیت کی بنا. اگر کوئی اور ہوتا، صحابی نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو اس پر بڑا بھاری فتویٰ لگتا کہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی. اگر کوئی اور ہوتا، صحابیت کی بنا پر ان کی بچت ہو گئی، بدنیتی ان کی طرف منسوب نہیں کرتے. نہ کرنا جائز ہے کہ آقا نے فرمایا میرے سب صحابہ عادل ہیں، بس بات ختم آقا کے حکم کے سامنے، بات ختم آقا کی نسبت کے سامنے. مگر جب بھی بیان کریں گے حق مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا. اور یہی کی عقیدہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ہے. ان سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حق، کیا فرمایا؟ حق بدست حیدر کرار. حق بدست حیدر کرار. امیر معاویہ بھی ہمارے سروں کا تاج، ان کا بھی ہم ادب کرتے، صحابی ہیں. اور ایک صحابی کا درجہ وقت کے غوث اور کتبوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے گستاخی نہیں کرتے. مگر جب حق کہیں گے تو حق مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور اگر ہم اس دور میں ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم مولا علی شیر خدا کا گروہ ہم ان کے ساتھ ہوتے، ہم ان کا گروہ ہوتے. آج بھی ہم کہتے ہیں ہم مولا علی شیر خدا کا گروہ ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں کرتے. ان کی خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. بات ختم ہو گئی جی، کلیئر ہو گئی. یعنی گستاخی بھی نہیں کرنی اور کنسیپٹ بھی کلیئر رکھنا ہے. جو کہے کہ بھئی پتہ نہیں حق ادھر تھا یا ادھر تھا، اس طرح کی باتیں، بھئی یہ ڈنڈی نہ مارا کرو. ساری دنیا کا معلوم ہے حق ادھر تھا، حق ادھر ہے. مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں جو بھی آیا ہر معاملے میں مولا علی شیر خدا حق پر تھے اور دوسری طرف خطا پر تھی، اور وہ خطا اجتہادی تھی. بات ختم ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت ہو گئی، جب ان کی شہادت ہوئی اور امام حسن، کیا امام حسن مجتبی وہ خلیفہ ہو گئے. توجہ کریں، اب جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً ہونے والا، کیا ہو گیا جی؟ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے. میں تیزی کے ساتھ بات کو میں مختصر کرتا ہوں. امام حسن نے جب دیکھا کہ امت میں دھڑے بندی ہو چکی ہے، فساد کا، خون خرابے کا یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا، اور میرے آقا نے پشین گوئی بھی کی تھی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا، یعنی اشارہ کیا کیا؟ حق سرداری کا اسی کا ہے، حق اسی کا ہے. مگر یہ میرا بیٹا امت کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے گا تاکہ امت کو خون خرابہ سے بچایا جائے، اور امت کے دونوں گروہوں میں صلح کرا دے گا. چنانچہ جب 6 ماہ گزر گئے اور حالات قابو میں نہ آئے تو آپ نے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. امام حسن بیٹھے، دیگر صحابہ، جلیل القدر صحابہ بیٹھے. اب ایک معاہدہ طے پایا. کیا معاہدہ طے پایا؟ معاہدہ. اب وہ معاہدہ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہوئے گھبراتے، کتراتے. وہ کہتے ہیں اس سے بے ادبی کا راستہ کھلتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی بے ادبی کا راستہ کیوں کھلے گا؟ جو حقائق ہے بے بیان کیے جائیں، جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر کیا جائے. معاہدہ یہ پایا، ان میں سب سے بڑی شک یہ تھی کہ آپ خلافت کے عہدے کو سنبھالیں. خلافت عرف عام میں خلافت راشدہ ختم ہو گئی جب امام حسن نے
ودرا کر دیا. 30 برس گزر گئے تھے. جب جیسے ودرا کیا تو 30 برس گزر چکے تھے. خلافت راشدہ اختتام کو پہنچی. خلافت راشدہ اختتام کو پہنچی. پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے اور معاہدہ یہ طے پایا کہ آپ حکومت کریں، مگر جب آپ کا دور حکومت گزر جائے تو پھر یہ حکومت، یہ تخت امت کے لیے آزاد چھوڑ دیں. پھر امت جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے، جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے. پھر شورا فیصلہ کرے گی کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. معاہدہ طے پا گیا، معاہدہ طے پا گیا. اور اس معاہدے کے دوران حضرت امیر معاویہ کی حکومت ختم ہونے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا گیا. جب آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ جو معاہدہ تھا، کچھ ادھر سے ملے، کچھ ادھر سے ملے، کچھ ادھر سے مشیر ملے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بوجھ بڑھا. اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، توجہ ہے. وہ وجہ کیا تھی کہ اسلام سے قبل بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں ہوتی آ رہی تھی. ان میں چپکلش تھی، ان میں آپس میں تعصب تھا، لڑائیاں تھی. اور اس کے اثرات اسلام کے بعد بھی قائم تھے. اس کے اثرات اسلام کے بعد بھی ابھی جو مسلمان ہو گئے وہ سچے مومن ہو گئے، وہ سچے مومن ہو گئے. مگر اثرات طبیعت میں، بشری تقاضوں میں اثرات تھوڑے بہت ابھی موجود تھے. اس لیے اس معاہدے پر کہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے معاہدہ تھا. مگر اس معاہدے پر عمل نہ کر سکے، اس معاہدے پر عمل نہ کر سکے. اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر لیا. جب فیصلہ ہو گیا یزید کو تخت نشین کرنے کا، اب اس کا سبب کیا تھا، معاہدے پر عمل کیوں نہ ہوا، اس پر کئی بحثیں چلتی ہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ خاندان کی محبت تھی کہ یہ حکومت میرے خاندان میں رہے. کوئی کہتا تھا کہ بیٹے کی محبت تھی. کوئی کہتا تھا کہ ادھر نہ چلی جائے حکومت. اس طرح کی کئی باتیں. اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اور اس میں شرف صحابیت کا ادب ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں. وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اگر میں اسی طرح تخت کو خالی چھوڑ کے فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو تخت کے لیے پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی. بنو امیہ سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مدعی بن کر، ادھر سے بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو خون خرابے کا سلسلہ بند ہوا پھر شروع نہ ہو جائے. اس لیے نیک نیتی کی بنا پر اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر لیا. مگر انہیں اندازہ نہیں تھا یہ کتنا بے ایمان ہے اور کتنا بے حیا ہے. اس بات کا انہیں اندازہ نہ تھا. المختصر یہ، اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے قبل یزید کو بلا کے سمجھاتے تھے کہ بیٹے میری بات. لوگ کہتے کہ یہ یزید اوباش ہے، یہ زانی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. آپ کہتے کہ جب حکومت کی ذمہ داری بوجھ پڑے گا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے معاملات کو درست کر لے گا. مگر انہیں اندازہ نہیں تھا یہ ہے کتنا بد لحاظ ہے، کتنا بڑا بد لحاظ، بے حیا اور بے ایمان. اس کا اندازہ آپ کو نہ تھا. چنانچہ آپ نے کسی کی نہیں سنی اور راہیں ہموار کر دی. بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہر کوئی تیری تخت نشینی کو مانے گا، مگر 4 جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تجھے نہیں مانیں گے، وہ تجھے نہیں مانیں گے. وہ کون؟ فرمایا وہ امام حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ، حسین ابن علی. دوسرے ہیں عبداللہ ابن زبیر، تیسرے عبداللہ ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، اور تیسرے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر. بیٹے ان کے ساتھ سختی نہ کرنا. اور خاص طور پر حسین ہماری قرابت والا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کے حضور کا شہزادہ ہے. ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اور خلافت کو ابو بکر و عمر کے طریقے کے مطابق چلانا. اس نے کہا کہ نہیں میں سنت کے مطابق چلاؤں. اس نے کیا کہا؟
میں قرآن و سنت کے مطابق چلاؤں گا، یعنی انکار کر دیا کہ ابو بکر و عمر کے مطابق نہیں، میں قرآن و سنت کے مطابق کیوں کہا؟ تاکہ قرآن و سنت کے احکامات میں اپنی من مانی تعویلیں کر سکے۔ چنانچہ آپ کا وصال ہو گیا، یزید تخت نشی ہو گیا، تخت نشی ہوتے ہی اب اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا کس کے نام؟ ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا ان کے نام خط لکھا۔ اور خط کب لکھا گیا؟ جب 60 ہجری کی ابتدا ہوئی، جب 60 ہجری کی۔ اب یہاں پر ایک ایمان افروز حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا لوگوں میں نے اپنے آقا سے 2 طرح کے علم پائے ہیں، ایک علم وہ ہے جو تمہیں بتا دیتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے جو تمہیں اس ڈر سے نہیں بتاتا کہ اگر تمہیں بتایا تو تم تو فتویٰ لگا کے میرا ہی قتل کر دو گے، میرا حلق کاٹ دو گے، اس لیے نہیں بتاتا۔ گویا کچھ حقائق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان سے پردہ اٹھایا جائے تو فتوے لگ جاتے، فتوے لگ جاتے۔ اور ہر دور میں جس نے بھی وہ جو حقائق جو چھپے ہوئے ظاہر کیے اس پر فتوے ہی لگے۔ امام اعظم پر فتوے لگے، سیدنا امام احمد بن حنبل پر فتوے لگے، ہر مجدد پر ہر دور میں فتوے لگتے رہے، اور ایسا ہی ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اور کوئی مجدد، کوئی مفکر اہل سنت کا ان فتووں سے نہیں بچا۔ امام اعظم کی وفات بھی جیل کوٹری کے اندر ہوئی تھی، امام نسائی کی شہادت بھی اس وجہ سے ہوئی، اور اسی طرح آج کی اس دور پرفتن میں اسی وجہ سے فتوے ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام پر بھی لگتے، مگر کوئی پرواہ نہیں، بڑوں پر لگے، اگر آپ پر بھی لگے تو کیا بات ہو، فتوے لگتے ہی ہوتے۔ چنانچہ آپ فرماتے، آپ سے کسی نے، آپ کے دوست نے پوچھا کہ ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دے۔ فرمایا اچھا تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ راز کی بات یہ کہ میرے آقا اکثر دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من راس الستین و عمارت الصبیان، میرے آقا اکثر دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں 60 ہجری کی ابتدا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَعِمَارَتُ الصِّبْيَانِ، اور 9 عمر چھوکروں کی عمارت اور حکومت کے زمانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب 60 ہجری کی ابتدا، اس سے حضور پناہ مانگے اور حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگے، بازاروں میں چلے پھرے، وہ کہیں اللہم لا تدرکنی لا تدرکنی 60 سنہ ولا عمارت الصبیان، مولا میں 60 ہجری کا زمانہ ہی نہ پاؤں۔ 59 ہجری میں وصال ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، 1 سال پہلے فوت ہو گئے، اور 60 ہجری کو یزید تخت نشی ہوتا، 60 ہجری کو یزید تخت نشی ہوا، تو گویا اسی یزید کی حکومت سے میرے آقا پناہ مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے۔ اور پھر وہ جو دوسری شرط بیان کی، یزید کو جب تخت نشی کیا تو یزید کیا تھا؟ لعنتی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بے ایمان تھا، بد لحاظ تھا، بے حیا تھا، ساری خرابیاں اس میں تھی۔ گویا عمارت الصبیان کی شرط بھی پوری ہو گئی، اس نے خط لکھ دیا، وہ جو غاصبانہ ملوکیت کی اس کی ابتدا ہو گئی۔ خط لکھا ولید بن عقبہ کے نام کہ حسین کو بلاؤ اور میری بیعت کے لیے کہو، اگر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، اگر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں زندان میں ڈال دو، ان پر سختی کرو۔ اس طرح کا حکم بھیجا، اور مروان بن حکم بھی ساتھ آیا کہ میں اپنی نگرانی میں یہ کروں، دیکھوں گا کہ یہ ولید بن عقبہ کرتا کیا۔ وہ اہل آل رسول سے محبت کرنے والا شخص تھا، اس نے پیغام بھجوایا ان صحابہ کو بھی اور مولا حسین کو بھی۔ جب پیغام پہنچایا تو دیگر صحابہ تو ادھر گئے ہی نہیں، وہ تو مکہ کی طرف چلے گئے کہ ہم تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ خبر ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب یزید کی بیعت کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہم تو کسی صورت میں اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ وہ چلے گئے مکہ کی طرف، آپ اللہ کے شیر تھے، آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں۔ آپ چلے گئے ولید بن عقبہ کے پاس، وہاں پر گئے، جا کر بیٹھے، آپ نے نگاہ کی مروان بن حکم بھی بیٹھا،
آپ بیٹھ کے جا کے انہوں نے کہا ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے تعزیت فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ خط دیکھیں امام علی مقام، یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی حکومت کو مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں۔ جب یہ بات سنی جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت مجھ سے بند کمرے میں مطالبہ نہ کرو، مجمع عام میں آؤ ادھر آ کے مطالبہ کرو۔ آپ جب چلے تو مروان بن حکم بولا کہ ولید موقع اچھا ہے، حسین کو جانے مت دینا، پکڑ دو، زندان میں ڈال دو یا قتل کر دو۔ یزید امیر یزید تجھے کچھ نہیں کہے گا، یا قتل کر دو، اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو زندان میں ڈال دو۔ اگر حسین بچ کے اب چلا گیا تو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، پھر حسین قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ بات امام حسین نے سنی اور شیر کی طرح پلٹے اور پلٹ کر فرمایا کہ مروان بن حکم تو مجھے قتل کرے گا؟ ارے تو مجھے قتل کیا کرے گا؟ ہماری مرضی کے بغیر روئے زمین پر کوئی فرد ایسا نہیں وہ کوئی کام ہم سے کروا لے، ہماری مرضی کے بغیر ہم وہ کرتے ہیں جو حق ہوتا، کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینے والوں سنو، میں کون ہوں؟ انا حسین ابن علی بن ابی طالب۔ وہ خاموش ہو گئے، چلے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کو خبر ہو گئی یہ شعبان کا مہینہ تھا، حرمت والے لوگوں مہینے تھے۔ اب چند منٹ میری گفتگو کے رہ گئے، توجہ سے سنیے، آخری حصہ ہے، اس کے بعد میری موضوع کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ وہ سنیے، امام علی مقام نے دیکھ لیا یزید باز نہیں آئے گا، یہ سختی کرے گا، یہ لشکر بھیجے گا، میرے حامی تلوار اٹھائیں گے، مدینہ میرے نانا کا مدینہ جس کی حرمت کا تقدس واجب ہے یہ پامال ہو جائے گا۔ میرے چچا عثمان جنہوں نے شہادت گوارا کر لی تھی مگر اپنے حق میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی کہ آقا کے مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، آج میری وجہ سے ایسا نہ ہو تو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کرو۔ اب ذرا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب لوگوں ذرا دل تھام کے بتاؤ، مدینہ چھوڑنا کوئی عام بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اعظم چشتی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسا ہے مدینہ سے جدا ہونا۔ روتے آنسوؤں کے ساتھ رات کا وقت ہے، ادھر فرمایا تیاری کرو صبح مکہ جانا ہے، تیاری کرو اپنے خانوادے سے فرمایا، اور ادھر رات کا وقت ہے۔ سیدہ کائنات اپنی امی جان کے روضہ انور پر آ گئے اور رو پڑے، عرض کی امی جان مجھے دیکھے، میں آپ کا حسین ہوں، امی جان میں وہ حسین ہوں جس حسین کو بڑے پیار سے آپ نے پالا، امی جان میں وہ حسین ہوں جس حسین کو آپ نے قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کر سلایا تھا، وہ حسین جس کو آپ نے اپنا دودھ پلایا۔ امی جان اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آخری سلام عرض کیا اور آدھی رات تک بیٹھے وہاں پر روتے رہے۔ پھر امام حسن کے روزے پر آ گئے، امام علی مقام، ذرا اس منظر کو لوگوں ذہن میں لا۔ امام حسن کے بازار پر آئے اور روئے، عرض کیا بھائی جان، بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے، اگر آپ آج ہوتے تو میرا سہارا بنتا، اور یوں میں تنہا نہ ہوتا آقا، میرے بھائی میں تنہا نہ ہوتا۔ آج ساری امت کا بوجھ میرے اکیلے پر کندھوں پر آ گیا، امت کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نانا جان کا مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخری سلام عرض کیا، پھر آ گئے نانا جان کی روزہ پر اور حضور کے روزے سے جڑ گئے، چمٹ گئے، زاروں کے تار روئے، عرض کی نانا جان آپ کا حسین آیا ہے، وہ حسین جس کی خاطر آپ نے اپنے ابراہیم اللہ کے سپرد کر دیا تھا، مجھے لے لیا تھا۔ نانا جان وہ حسین جس
جس کو آپ نے زبان چسا کے پالا، جس کو کندھوں پر بٹھا کے پالا، جس کو مدینہ کے بازاروں اور گلیوں میں پھرا کے پالا، اور جس کے ناز اٹھائے، لاڈ اٹھائے، جو نماز میں پشت پر سوار ہو جاتا تو نماز کا نظام رک جاتا۔ نانا جان وہ حسین آیا ہے، آپ کی امت کا ایک ظالم گروہ مجھے آپ کے قدموں میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری سلام عرض کیا، اور آخری سلام عرض کر کے پھر چلے اور اپنے خاندان کے افراد کو ساتھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنیے، ساتھ لیا، مکہ میں پہنچے، وہاں پر 4 مہینے رہے۔ اب میں اختتام کر رہا ہوں۔ اب وہ جو تھا ذبح عظیم کا وعدہ، ذبح عظیم، وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ رہا تھا۔ 4 مہینے مکہ میں رہے، اور ابھی 1 یا 2 دن تک مختلف تاریخی حوالے ہیں، 1 یا 2 دن حج میں رہتے تھے، مگر حج چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ خبر ہو گئی تھی کسی بھی وقت لشکر آ سکتا ہے۔ حاجیوں کو بچایا، امت مسلمہ کو بچایا، حج کو بچایا، اور امت کو خون خرابے سے بچایا، اور کوفہ کی طرف کوچ کر گئے۔ مگر ان ظالموں نے راستے میں امام علی مقام کو چٹیل بیاب و گیا میدان میں گھیر لیا۔ اس کا نام کرب و بلا تھا، اور یہ کرب و بلا وہ جب نام سنا، یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ بچپن کے واقعات ذہن میں آ گئے کہ نانا جان اسی میدان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ارے حسین نے وہاں پر ڈیرا لگایا، خیمے لگا لیے کہ یہی ہمارے سفر کی آخری آرام گاہ ہے۔ انتظار کر رہے تھے اسی وقت کا، 56 سال سے اسی لمحے کا انتظار تھا کہ کب کرب و بلا کا وقت آئے گا، اور کب پردہ اٹھے گا، اور مولا کا دیدار ہوگا، اور جلوہ حق نصیب ہوگا۔ اس وقت کا انتظار، قربان جائیں حسین تیرے صبر پر۔ 56 برس صبر کیا اسی شہادت کے وقت کے لیے۔ اب یہاں پر آخر میں آپ کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، ایمان حب آل محمد کا نام ہے، ایمان حب آل رسول کا نام ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بھی ادھر ہوں، اگر کسی کو شک ہو تو علیحدگی سے مل لے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایمان نمازوں کا نام نہیں ہے لوگوں، نماز حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نماز عبادات کا نام نہیں ہے۔ ایمان، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان اور شے ہے، عبادات اور شے ہے۔ ارے نماز خود ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان ہو تو نماز قبول ہے، ایمان ہو تو روزہ قبول ہے، ایمان ہو تو حج قبول ہے۔ یہ ساری عبادات تو ہیں، مگر خود ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے کیا؟ حب آل رسول کا نام۔ وہ اس طرح کربلا کا منظر دیکھو، 2 لشکر ہیں، ایک لشکر یزیدی ہے اور ایک لشکر حسینی ہے۔ نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے۔ تکبیر اولا جماعت کے لیے ان کی بھی فوتنی ہوتی، تکبیر اولا ان کی بھی فوتنی ہوتی۔ ارے نمازیں دونوں طرف ہیں، مگر ایمان صرف ادھر ہے جدھر حسین ہے، ایمان صرف ادھر جدھر حسین ہے۔ ادھر نمازیں تو ہیں مگر حسین نہیں ہے، حسین نہیں ہے۔ لوگوں ایمان ادھر ہے جدھر حسین ہو۔ وہ لوگ نمازیں تو پڑھتے تھے، مگر ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز میں اگر حسین پر سلام نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ 17 عمرہ کرنے والے لوگ بھی ادھر تھے، مگر ایمان نہ تھا۔ اس لیے لوگوں، تحریک منہاج القرآن کا میسج یہ ہے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اگر ایمان چاہتے ہو تو حضور کی آل سے جڑ جاؤ،
حضور کی آل کی محبت میں فنا ہو جاؤ، حضور کی آل کی اطاعت میں فنا ہو جاؤ۔ آل رسول کی محبت مل گئی تو وقت کے فتنوں سے بچ گئے اور تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا۔ جو آل رسول سے دور ہوگا وقت کے فتنوں کا شکار ہو کر گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ سب کو فکر حسینی عطا فرمائے۔ فکر حسینی ہی اصل ایمان ہے اور یہی دین ہے، اور جن دوست احباب نے اس محفل پاک کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی سعی و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔